تعریف ہے، اسی کا ایک معنی شکر بھی آتا ہے۔ حمد کا ایک معنی تعریف ہے اور دوسرا معنی کیا ہے؟ شکر ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کوئی کھانا کھلائے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسقم من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ دعا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی کھانا کھلاتا ہے۔ انفرادی دعا بھی اللہم الحمدللہ الذی اطعمنی، اجتماعی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، اور جب کوئی کھلائے اللہم اطعم من اطعمنی۔ تو یہ جو دعا ہم کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں اس میں بھی حمد آتی ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک سانس لینے کے بعد حکم کیا ہے؟ الحمدللہ کہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب امت کو دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے ہر حال میں۔ ہر حال میں تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہر حال میں اللہ کی ستائش بیان کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ ہم کھانا کھا کے فارغ ہوں، پانی پی کر فارغ ہوں، دودھ پی کر کے فارغ ہوں، ہم باتھ روم سے نکل کر قضاء حاجت کر کے فارغ ہوں تو الحمدللہ غفرانک، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى، یہ دعائیں ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم جب جو ہے اسی طریقے سے وضو کر کے فارغ ہوں تو تب بھی الحمدللہ۔ ہم جو ہے اسی طریقے سے کوئی کام مشقت والا، محنت والا، جستجو والا، کوشش والا وہ کر کے فارغ ہو جائے تو تب بھی الحمدللہ۔ ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو تب بھی الحمدللہ۔ بیمار ہے، شفا مل گئی تو حکم کیا ہے؟ کہو الحمدللہ۔ کوئی چھینک آئی ہے عام حالات میں، جسم کے اندر سے بوجھ اور جسم کے اندر سے سستی اور جسم کے اندر سے کاری اس چھینک کے وساطت سے نکلی تو کہو الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تعریف، یہ ہے حمد، یہ ہے شکر، یہ ہے ثنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے کی ہر انسان کو، ہر مومن کو اس کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر مومن ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی ستائش، اللہ کی تعریف اور اللہ کی توصیف کرتا رہے۔ حمد کا معنی تعریف اور دوسرا معنی شکر۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو حمد کرتے ہیں، تو یہ حمد کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ شکر کے معنی میں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جو حمد کرتے ہیں وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ شکر کے معنی میں۔ اسی طریقے سے بیماری سے نجات مل جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو کس کے معنی میں؟ لائٹ چلی جائے واپس آ جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو شکر کے معنی میں۔ بس ہماری اسی طریقے سے الحمد کا ایک معنی دعا بھی ہے۔ الحمد کا ایک معنی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، افضل الدعاء الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود الحمدللہ ایک دعا ہے۔ جب کوئی آدمی لفظ الحمدللہ ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ آپ کی عنایت ہے تو آپ کیا اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ شکر ادا کرنا یہ ایک دعا ہے۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ اگر شکر ادا کرو گے تو میں آپ کے لیے اپنی نعمتوں میں، تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں نے آپ کا کہا مانا، آپ کی بات مانی، آپ کا حکم مانا کہ شکر ادا کرو، میں نے شکر ادا کر لیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ یہ گویا کہ ایک دعا ہے، ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظ الحمد شکر کے معنی میں، لفظ الحمد تعریف کے معنی میں،
توصیف کے معنی میں، ثنا کے معنی میں جو کہ اللہ ہے، اور لفظ الحمد شکر کے معنی میں ہے اور دعا کے معنی میں. یہ سارے معنی اور سارے الفاظ کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب الحمد کا معنی کیا ہوا؟ اب الحمد کا معنی یہ ہوا تمام تعریفیں، قولی ہوں، فعلی ہوں، بدنی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، تحریری ہوں، تقریری ہوں، کسی بھی انداز کی تعریف ہو، وہ تعریف کس کے لیے؟ گویا تعریف کی حقیقتاً جو بنیاد ہے یا تعریف کی اصلاً جو حقدار ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ. کون سی ذات ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات تعریف کی حقدار ہے. اگر ہم ایک پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کر کے، اس کی مضبوطی کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا زبردست، جنگل سے بھرا ہوا یہ پہاڑ، درختوں سے بھرا ہوا یہ پہاڑ، سبزے سے لگا ہوا یہ پہاڑ، یا فلاں معدنیات کے ذخائر سے بھرا ہوا یہ پہاڑ. یہ تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ تعریف اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی پروڈکٹ کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس کاریگر کی، اس صانع کی، اس آدمی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے اس چیز کو بنایا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کے پیچھے جو محنت کرنے والا فرد ہوتا ہے، یہ ممبر ہے، اس کی اگر آپ تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے تو یہ خود سے تو نہیں بن گیا خوبصورت، خود سے تو نہیں ڈھل گیا، آخر اس کو کسی نے ڈھالا ہے، کسی نے اس کو کسی سانچے میں رکھا ہے، کسی نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر تخریب اور تعمیر کا سلسلہ کیا ہے، اس کے اندر کاٹ چھانٹ کی ہے، اس کی وضع قطع کی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شکل، بڑی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آیا. تو اس کی خوبصورتی کی تعریف اصل میں اس کے کاریگر کی تعریف ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. جب ہم پہاڑ کی تعریف کرتے ہیں، آسمان کی تعریف کرتے ہیں، چاند کی، سورج کی، دریاؤں کی، شجر کی، حجر کی، نباتات کی، جمادات کی، انسانوں کی یا غیر انسانوں کی، جب بھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. کس کی تعریف ہوتی ہے؟